السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان۔ اپنے یوٹیوب چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ سب سے پہلے آپ سے درخواست کے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور بیل آئیکن ضرور پریس کیجیے گا۔ ناظرین، 4 خبریں ہیں جو آپ کے ساتھ میں نے شیئر کرنی ہے۔ چاروں میری نظر میں بڑی امپورٹنٹ خبریں ہیں۔ میری کوشش ہوتی ہے آپ کے ساتھ امپورٹنٹ خبریں شیئر کی جائیں۔ باقی خبریں جو ہمیں پتہ لگ جاتا ہے کہ ایکچولی یہ پانی کے بہاؤ کے ساتھ آ رہی ہیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، لیکن جو امپورٹنٹ خبریں ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ اچھا جی، سب سے پہلے تو جناب ایک جو خبر آئی ہے وہ لوکل باڈی الیکشنز کے حوالے سے آئی ہے، اور لوکل باڈی الیکشنز جو ہے وہ پنجاب کے اندر الیکشن کمیشن آف پاکستان نے فیصلہ کیا ہے کہ 29 مئی کو جو ہے وہ کروائے جائیں گے مرحلہ وار۔ تو پہلا مرحلہ جو ہے اس کا الیکشنز کا جو ہے 29 مئی کو ہوگا، اور اس میں زیادہ تر جو شہر 29 مئی کو شامل کیے گئے ہیں وہ ساؤتھ پنجاب کے ہیں، جس کے اندر یہ الیکشنز کروائے جا رہے ہیں۔ تو یہ ایک اچھی ڈیولپمنٹ ہے، میرے خیال میں کافی ڈیو تھا اس کے اوپر کہ یہ لوکل باڈی الیکشنز جو ہیں یہ منعقد کیے جائیں۔ اچھا، اس کے بعد ایک جو خبر ہے جی وہ ذرا جلدی سے میں نے بھی آنا ہے، وہ آپ نے جو تھمبنیل دیکھا ہوگا، کپتان کے جو 2 اہم کھلاڑی ہیں ان دونوں کے اوپر بھی میں ڈیٹیل سے بات کروں گا۔ آج بڑا ایونٹفل دن تھا دونوں اہم کھلاڑیوں کے لیے، تو میں اس پہ ڈیٹیل سے بھی کچھ اور مزید تفصیلات بھی آئی ہیں، میں بھی شیئر کرتا ہوں آپ کے ساتھ۔ ایک اور جناب عالیہ حمزہ صاحبہ مسلم پاکستان تحریک انصاف کی ایم این اے ہیں، انہوں نے جناب ایک ایف آئی اے میں ایک درخواست دائر کی ہے کہ جی مریم نواز کو جو ہے وہ گرفتار کر لیا جائے۔ اب یہ ان کی اپلیکیشن ہے، انہوں نے اپنے لیٹر پیڈ پہ لکھی ہے۔ اپلیکیشن میں جو ہے وہ ڈی جی ایف آئی اے سائبر کرائم ونگ اسلام آباد کو ایڈریس کیا گیا ہے۔ میں پڑھ دیتا ہوں ساتھ ساتھ۔ انہوں نے لکھا ہے جی میں بحیثیت ممبر قومی اسمبلی کچھ حقائق آپ کے زیر غور لانا چاہتی ہوں۔ خاتون اول نہ سیاستدان ہیں، نہ کوئی سیاسی بیان دیتی ہیں اور نہ سیاست سے کوئی تعلق ہے، اس لیے ان کے خلاف گھٹیا ٹرینڈ، گھٹیا باتیں پھیلانا ایک سنگین جرم ہے۔ اگر ان جیسے لوگوں کو پہلے کڑی سزا ملی ہوتی تو آج کسی کی یہ ہمت نہ ہوتی کہ خاتون اول جیسی با پردہ پاک عورت پہ الزامات لگانے کی بات کرتے۔ یہ سب ناقابل قبول ہے۔ صابر محمود ہاشمی نامی کو خاتون اول کے خلاف ٹرینڈ چلانے پر گرفتار کیا گیا ہے۔ مریم صفدر اس کی حمایت میں ٹویٹ کر کے اور ضمانت کی ذمہ داری لے کر یہ اقبال جرم کر رہی ہیں کہ خاتون اول کے خلاف گھٹیا ٹرینڈز کرنے والا ان کا ملازم دہاڑی دار ہے، اور یہ سب مریم صفدر کی ماں پر کیا ہے۔ بے نظیر کی نازیبہ تصویروں سے خاتون اول پر کیچڑ اچھالنے تک شریف خاندان کی نسل بدل گئی، پر ان کی غلیظ بدبودار ذہنیت نہیں بدلی۔ بدعنوانی کے پیسے کو بے دریغ استعمال کر کے مریم صفدر نہ صرف کردار کشی کروا رہی ہیں بلکہ اقتدار کی ہوس میں ملک دشمنی جیسے سنگین معاملات میں بھی ملوث ہے۔ اس کو روکنا ضروری ہو چکا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ اپنے اختیارات کو اندر رہ کر مریم صفدر کو جلد از جلد گرفتار کریں گے۔ یہ جناب عالیہ حمزہ صاحبہ نے مریم نواز کے حوالے سے کہا ہے، اور اس کی بنیاد یہ ہے کہ مریم نواز نے اس شخص کی سپورٹ کے اندر جو ہے ٹویٹ کیا جو خاتون اول کے حوالے سے ٹرینڈز بنا رہا تھا، نازیبہ ٹرینڈز بنا رہا تھا، اور ساتھ ہی اس کی سپورٹ میں بھی انہوں نے بات کی ہے۔ میں کیا سمجھتا ہوں؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ عالیہ حمزہ صاحبہ کی جو فوٹنگ ہے اس پہ سیاست کی جا سکتی ہے، بیانات دیے جا سکتے ہیں، لیکن ایکچولی اگر کوئی شخص کسی مجرم یا ملزم کے حق میں اگر بیان دے تو اس بنیاد کے اوپر جو ہے آپ ایکشن نہیں لے سکتے۔ اگر تو یہی بنیاد ہو تو اس بنیاد کے اوپر تو نواز شریف آلریڈی ایک سزا یافتہ ہے، مریم نواز بھی ایک سزا یافتہ ہیں، لیکن پتہ نہیں پاکستان میں کتنے لوگ ہیں، کتنے لاکھوں لوگ ہیں جو ان کو سپورٹ کرتے ہیں، ان کے حق میں ٹویٹس کرتے ہیں، تو اس بنیاد کے اوپر آپ ان سب کو بھی اریسٹ کرنا شروع کر دیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ البتہ ٹھیک ہے، عالیہ حمزہ صاحبہ نے ایک ان کا رائٹ ہے، انہوں نے ایک درخواست دی ہے اور ایف آئی اے کو کہا، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ اس کے اوپر کچھ ہوگا۔ آگے چلیں۔ ویسے پاکستان ہے، یہاں پہ کچھ پتہ نہیں ہے، یہاں پہ بڑا کچھ ہو جاتا ہے، آپ کو سمجھ بھی نہیں آتی۔ میں ابھی دکھاتا ہوں آپ کو۔ اب آ جائیں جناب، ایک اور جو بڑا فیصلہ آج آیا ہے، فیصل واڈا صاحب جناب کیس پہ کیس ہارتے جا رہے ہیں۔ آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی جناب ان کو فارغ کر دیا ہے۔ اس سے پہلے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ان کو تاحیات نہ اہل کیا تھا، اور اس کے بعد میں نے آپ کو کہا تھا اس وقت بھی کہ ان کا رائٹ ہے اپیل کرنے کا۔ انہوں نے اپیل کی اسلام آباد ہائی کورٹ میں۔ وسیم سجاد صاحب وہ آج پیش ہوئے عدالت کے اندر ان کی جانب سے، اور انہوں نے وہاں پہ آرگیومنٹ دیا، اور وہی سوال کیا گیا پہلے جورسڈکشن کے حوالے سے کہ کیا ان کی جورسڈکشن بنتی ہے یا نہیں بنتی۔ اس کے اوپر بڑی ڈیٹیل سے بات ہوئی الیکشن کمیشن کی کہ کیا وہ یہ نااہلی دے سکتا ہے۔ آج کا جو فیصلہ آیا ہے، آج کا فیصلہ تو اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو دے دیا، اس میں انہوں نے کہا بھی تھا چیف جسٹس نے کہ جی ہمارا تو دائرہ اختیار ہے نا، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ الیکشن کمیشن کا نہیں ہے تو ہمارا تو دائرہ اختیار ہے۔ آپ سیدھا وہ ایک ہی سوال ہے، وہی مطیع اللہ جان نے جو سوال کیا تھا وہی سوال آج جو ہے وہ چیف جسٹس نے بھی کیا کہ جناب سیدھی ہمیں بات بتا دیں کہ معاملہ ہے کیا آپ نے اس سلسلے میں کوئی وہ جو شہریت آپ نے چھوڑی ہے، امریکی شہریت جو چھوڑی ہے، اس کا بتا دیں کہ وہ اس کا کوئی سرٹیفکیٹ دکھا دیں، ہمیں کلیئر ہو جائے گا کہ آپ کیا ہے۔ آپ نے الیکشن کمیشن آف پاکستان میں بھی یہ سب کچھ نہیں کیا، وہ نہیں دکھا سکے، اور الٹیمیٹلی اس کے بعد وہ فیصلہ بھی جو ہے وہ ان کے خلاف آیا ہے۔ ان کی درخواست جو ہے وہ ناقابل سماعت قرار دی گئی ہے اور اسے
رد کر دیا گیا ہے۔ اچھا دوسری بات یہ کہ اب آپ صرف اٹھا کے دیکھیے کہ ایک ایسے شخص کی خاطر، فیصل واڈا صاحب کی خاطر انہوں نے کیا کیا نہیں کیا۔ انہوں نے مطلب دنیا جہان کے رولز ان کے لیے بینڈ کر دیے، قومی اسمبلی کی سیٹ ہاتھ سے گوا دی۔ اب بائی دا وے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جو ہے وہ ان کی جو سینٹ کی سیٹ اب خالی ہوئی ہے اس کا بھی انہوں نے الیکشن کا آرڈر دے دیا ہے، 9 مارچ کو انہوں نے الیکشن رکھے ہیں، تو وہ بھی اب آمنے سامنے کھڑی ہے، اور موسٹ پرابلی کیونکہ نمبر زیادہ ہیں سندھ کے اندر، سندھ اسمبلی کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی کے، تو سیٹ جو ہے وہ انہی کے پاس جائے گی۔ باقی فیصل واڈا صاحب کا وہ جو آرڈر آیا ہے، جو ڈیسیجن آیا ہے، وہ بھی یہ اسکرین کے اوپر آپ کے سامنے ہے۔ اس کے اندر مطلب یہ ساری جو ڈیٹیلز لکھی ہوئی ہیں اس میں ریزنز بتائے گئے ہیں کہ کن کن وجوہات کی بنا کے اوپر جو ہے وہ فیصل واڈا صاحب جو ہیں وہ انہوں نے سسٹم کو ڈیفراڈ کیا ہے۔ اچھا یہ بیسکلی ایک اور کیس کا ریفرنس ہے جس کو اٹھا کے اس فیصلے کا جو ہے وہ حصہ بھی بنایا گیا ہے۔ اچھا امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ آپ صرف اس بات سے اندازہ لگائیے کہ جو لوگ عمران خان صاحب کو پسند ہیں، جو لوگ ان کے دل کے قریب ہیں، جن لوگوں کی ان کی نظروں میں عزت ہے، وہ ان کے لیے کیا کیا کرنے کو تیار ہیں، وہ ان کے لیے ہر اینڈ تک جانے کے لیے تیار ہیں۔ اگر ان کی پارٹی کی سیٹ جاتی ہے تو بے شک جائے، لیکن وہ اینڈ تک جانے کے لیے تیار ہیں۔ فیصل واڈا کا معاملہ انہوں نے کتنا اس کو لٹکانے کی کوشش کی، ہر ممکن کوشش کی، مختلف کوٹوں کے چکر لگائے، الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اندر یہ پروسیس نہ چل سکے اسے روکنے کی کوشش کی، وہ نہیں روک سکا۔ الٹیمیٹلی الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ان کے خلاف فیصلہ دیا۔ اب یہ بات اسلام آباد ہائی کورٹ تک آ گئی، مطلب ہر فورم پہ، ہر جگہ پہ فیصل واڈا صاحب کے خلاف فیصلہ آ رہا ہے۔ اگر کوئی نہیں ماننے کو تیار تو عمران خان صاحب ماننے کو تیار نہیں کہ نہیں میں نے نہیں ماننا۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ فیصل واڈا جو ہے وہ غلط ہو۔ ابھی تک میں حیران اس بات میں ہوں کہ سب کچھ ہو چکا ہے، لیکن سوائے تحریک انصاف نے خود ایکشن نہیں لیا۔ تحریک انصاف کو اپنے آپ کو ڈس ایسوسیٹ کر دینا چاہیے تھا فیصل واڈا صاحب کے ساتھ، لیکن ان کے لوگ آج بھی بیٹھ کے ٹیلی ویژن ٹاک شوز کے اندر بیٹھ کے فیصل واڈا صاحب کو ڈیفینڈ کرنے پہ تلے ہوئے ہیں۔ یہ نہیں کہتے کہ نہیں یار ہاں ہم سے غلط ہوا ہے، یہ بندہ ٹھیک نہیں تھا، اس نے جو ڈاکومنٹس جمع کرائے وہ 2 نمبر تھے، اپنے آپ کو ڈس ایسوسیٹ کر لیں، لیکن نہیں۔ دوسرا یہ سارا معاملہ ہے جو محسن بیگ صاحب کا ہے، جو بیسکلی مراد سعید صاحب کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہوا۔ اٹ از ایکچولی مطلب میں نے خود بھی یہ کہا تھا کہ محسن بیگ صاحب نے جو کہا اس پروگرام میں وہ غلط تھا، لیکن میں اس کو ایک اور اینگل سے دیکھ رہا ہوں کہ آپ صرف یہ دیکھیں کہ ایک وزیر کی خاطر کہ جی اس ایک وزیر کو برا لگ گیا ہے اور اس نے اعتراض کیا ہے، اس نے کمپلینٹ فائل کی ہے۔ محسن بیگ صاحب کے مطابق 8:30 بجے یہ لوگ جو ہیں ان کے گھر کے باہر آ گئے تھے، جبکہ ایکچولی جو ڈاکومنٹ سامنے آیا ہے، جو کمپلینٹ سامنے آئی ہے، وہ یہ بتاتی ہے کہ جناب جو پولیس نکلی ہے وہ 9:30 بجے نکلی۔ آپ صرف یہ اندازہ لگائیں کہ 9 بجے کمپلینٹ فائل ہوتی ہے، 9:30 بجے ڈاکومنٹ کے مطابق پولیس نکلتی ہے اور ان کے گھر پہ دعویٰ بول دیا جاتا ہے۔ کتنی تیزی سے ایکشن ہوتا ہے آپ سوچ بھی سکتے ہیں۔ یہاں پہ میں کئی ایسے صحافیوں کو جانتا ہوں جنہوں نے پتہ نہیں کتنی کمپلینٹس ایف آئی اے میں کی ہوئی ہیں، کتنی کمپلینٹس کر چکے ہیں سائبر کرائم کے حوالے سے، لیکن مجال ہے یہ لوگ کبھی حرکت میں آئے، مجال ہے۔ لیکن ایک وزیر یہ کمپلین کرے گا، یہ پولیس دعویٰ بولے گی، دنیا جہان کی آپ مطلب ایف آئی اے کیا تو پولیس کیا، اینٹی ٹیررسٹ کیا، وہ تک وہاں پہ پہنچ جائیں گے۔ اور دوسری بات یہ بھائی، آپ اگر وہ ان کے مطابق، میں اگر محسن بیگ صاحب کی سٹوری ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ میرے گھر کے اندر گھس گئے، گھر کے اندر عورتیں ہیں، ان کے بچے ہیں، وہ اس طرح کے سادہ لباس کے اندر جب لوگوں کو دیکھیں گے تو پہلا ری ایکشن کیا ہوگا؟ اس کا ایک اور بڑا آسان تھا، بہت آسان طریقہ تھا، آپ نے بلانا تھا، اریسٹ کرنا تھا، بالکل آپ کا رائٹ ہے، آپ ان کو نوٹس دیں کہ جناب آپ ایف آئی اے میں حاضری دیں، وہ ایف آئی اے کے اندر آئیں، آپ ان کو 100 دفعہ کہتے ہیں جناب ہمیں یہ نظر آیا ہے کہ آپ جو ہے آپ نے وائلیشن کی، ہم آپ کو اریسٹ کرتے ہیں، آپ اریسٹ کر لیں۔ یہ اس طرح دھاوا بھولنے کا کیا سے؟ اور دوسری بات یہ کہ یہ ساری چیز یہ بتاتی ہے کہ اب یہ محسن بیگ صاحب ایک ایسے صحافی ہیں جو عمران خان صاحب کے قریب رہے ہیں۔ انہوں نے میں مبشر لقمان صاحب کے حوالے سے ایک واقعہ آپ کو سنا دیتا ہوں کہ آپ کو یاد ہوگا کہ بنی گالہ میں جب دوسرا دھرنا دیا جا رہا تھا، تو محسن بیگ صاحب اور مبشر لقمان صاحب نا گھر کے پیچھے کے راستے سے جنگلوں میں سے ہوتے ہوئے عمران خان صاحب کے پاس آیا کرتے تھے۔ یہ عمران خان صاحب کے اتنے قریبی تھے۔ یہ تصویر آپ کے سامنے ہے، یہ اس تصویر میں دیکھیے، یہ جہاز کے اندر بیٹھ کے عمران خان صاحب کے ساتھ ٹریول کیا کرتے تھے۔ مطلب یہ ہی واز دا مین بیہائنڈ عمران خان۔ ذہن، تقریریں، آئیڈیالوجی کیا ہونا چاہیے، کنسلٹیشن، محسن بیگ صاحب وہ ہیں۔ تو ابھی یہ ایسے شخص کے ساتھ جو عمران خان صاحب کے اتنا قریب رہا ہے، اس کے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا ہے، تو جو عمران خان صاحب کو ویسے بڑے برے لگتے ہیں، مطلب ہم جیسے لوگ ہو گئے،
ظاہری بات ہے جو ان کے اوپر تنقید کرتے ہیں، اور اب سے نہیں کرتے، کسی وجہ سے نہیں کرتے کہ جی وہ، کیونکہ اب ہماری ایک دم آنکھیں کھل گئیں تو ہم نے تنقید کرنا شروع کر دی. ہمیں جو ڈے ون سے ہمیں وہ غلط نظر آ رہا ہے وہ ہم نے کیا ہے. تو جب ہمیں ڈے ون سے ہم جیسے لوگ جو ہے، آپ سوچیں ہمارا کیا حال ہوگا یہ ہمیں اٹھا کے لے جائیں. تو محسن بیگ صاحب آج جب پیش ہوئے ہیں تو اس کے بعد انہوں نے وہاں پہ جو کورٹ رپورٹر سے ان سے بات کی، ان کے چہرے سے نظر آ رہا ہے کہ ان کے اوپر تشدد کیا گیا ہے. ان کے ناک کے اوپر، آنکھ کے اوپر، وہ کلیئر کٹ، ان کے ماتھے کے اوپر کلیئر کٹ نظر آ رہا ہے کہ ان کے اوپر تشدد کیا گیا ہے، جس کی قطعی طور پہ کوئی ضرورت نہیں تھی. آپ محسن بیگ صاحب کی صحافت سے ڈس ایگری کر سکتے ہیں، میں نے کیا ہے اور میں کرتا ہوں. میں نہیں سمجھتا کہ ان کو یہ الفاظ استعمال کرنے چاہیے تھے، لیکن دس واز ناٹ دا وے ٹو ایکچولی ہینڈل ہم. میں جانتا ہوں کہ مراد سعید صاحب وزیروں کے اندر نمبر 1 آئے ہیں، عمران خان صاحب کے وہ نمبر 1 وزیر ہیں، لیکن جس طرح فیصل واڈا صاحب کے لیے پورے کے پورے سسٹم کو جس طرح توڑ مروڑ کے پیش کر دیا گیا، اسی طرح مراد سعید کے لیے جو ہے پورا سسٹم آپ توڑ مروڑ کے پیش کر دیں. اس کو بادشاہت مت بنائیں. یہ سارا کچھ کل کو آپ کے سامنے آئے گا. جس طریقے سے لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے، جس طریقے سے ان کے اوپر تشدد ہو رہا ہے، صحافیوں کے ساتھ آپ لوگ جو کچھ کر رہے ہیں، یہ کل کو آپ کے سامنے آئے گا. ہر ماضی کا حکمران یہی سمجھتا رہا ہے کہ میں انٹچبل ہوں، میری اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہو سکتی، کوئی مجھے ہاتھ نہیں لگا سکتا. ایسا نہیں ہوتا. بہرحال مجھے افسوس ہوا ہے، میری اطلاع کے مطابق اب ان کا جو ہے وہ بیسکلی 3 روزہ جسمانی ریمانڈ دیا گیا ہے. ان کا میڈیکل کروانے کا حکم جاری کیا گیا ہے جج صاحب کی جانب سے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ ان کے اوپر ATCs بھی لگا دی گئی ہیں، یعنی اینٹی ٹیررسٹ جو قوانین ہیں اس کی کلازز بھی جو ہیں وہ ان کے کیس کے اوپر لگا دی گئی ہیں. اور اب یہ معاملہ جو ہے میری نظر میں ان کے لیے اور بھی سیریس ہوگا، محسن بیگ صاحب کے لیے بھی اور عمران خان صاحب کے لیے بھی، کیونکہ ظاہری بات ہے آپ کتنی کو دیر ان کو اندر رکھیں گے، ایک نہ ایک دن تو ان کی ضمانت ہوگی، اور جب وہ باہر آئیں گے وہ بولنا شروع کریں گے. انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ وہ تمام لوگ جو ایک زمانے میں عمران خان صاحب کے قریب رہے ہیں، وہ سارے کے سارے عمران خان صاحب کے دور میں آ کے پرابلم میں پھنسے ہیں. چاہے وہ جہانگیر ترین ہو، چاہے وہ محسن بیگ ہو، چاہے وہ ڈاکٹر شاہد مسعود ہو، سب کے سب یہ وہی لوگ ہیں. ایک ایک کر کے انہی کے اوپر ساری پرابلمز آئی ہیں. اور بھی ماضی کے اور بہت سے لوگ ہیں جن کے بڑے بڑے احسانات ہیں عمران خان صاحب کے اوپر، وہ سارے کے سارے وہی پرابلم کے اندر آ کے پھنسے ہیں. ٹھیک ہے، سبق سیکھتا ہے انسان اس سے. اگلے ولاگ میں دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.